السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے، وجدان پر۔ جی ہاں، وجدان پر۔ عمومی طور پر میں جو بلاگ کرتا ہوں جس میں سیاست کی بات ہوتی ہے اور مختلف لیڈروں کی بات ہوتی ہے، یہ میں عوامی سطح پر کرنا پسند نہیں کرتا اپنے طور پر، کیونکہ میں ایک نظریاتی سا بندہ ہوں اور پاکستان ہی میرا نظریہ ہے۔ پاکستان کے علاوہ میں کچھ نہیں سوچتا کسی جماعت کے بارے میں بھی۔ اگر کوئی بھی جماعت اس کے اینٹی کوئی کام کر رہی ہوتی ہے تو میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ اور پتہ نہیں قدرتی طور پر رائٹسٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک میرا جھکاؤ پازیٹیو کی طرف ہے۔ جو نیگیٹو جو سرگرمیاں کوئی بھی کرتا ہے کسی بھی کام میں، پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، یا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو جو ایک زندگی اس کو ملی ہے، اور غنیمت ایک زندگی ہے کہ جو اس کو ملی ہے، اور چند دن کی ہے، چند مہینوں چند سالوں کی ہے، اسے بڑا ستھرا سا گزار کے جانا چاہیے تاکہ آگے کے لیے بھی آپ کا آسانی ہو، اور یہاں پر بھی اگر کوئی یاد کرے گا آپ کو آپ کے بعد، جیسا کہ میرے کزن ہیں فلم سٹار وحید مراد، تو وہ تقریباً 20 سال یا 22 سال کا ان کا کیریئر کا سفر ہے۔ 21-22 سال کی عمر میں وہ شامل ہوئے اور 45 سال کی عمر میں وہ اس دنیا کو ہماری نظروں میں چھوڑ گئے۔ ویسے تو وہ دلوں میں بستے ہیں۔ 41 سال ان کی ڈیتھ کو ہو گئے ہیں، ابھی اینیورسری ان کی 41ویں ہوئی ہے، اور آج بھی لوگ انہیں بڑا اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یا تو کچھ بڑا کام کر جائیں، یا پھر جو ہے صاف ستھرا ہی گزار دیں۔ اگر آپ کچھ بڑا نہیں کرنا چاہتے، آپ نارمل زندگی عام انسانوں والی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ 2-3 ٹائپ کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑا کچھ کر کے جاتے ہیں، کسی بھی چیز میں کوئی انوکھا کام کر کے جاتے ہیں، کوئی نمایاں اپنا کام کر کے جاتے ہیں۔ تو یا تو وہ تو خیر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، 2-3% لوگ ہوتے ہیں، اور پھر 5-7% ایسے ہیں جو کہ بڑے کاروبار یا بڑے کوئی معاملات طے کر کے جاتے ہیں اس دنیا میں، اور اپنا ایک نام بنا کے جاتے ہیں۔ کوئی چیریٹی کا ورک ہوتا ہے، کوئی اور اس طرح سے کوئی نایاب چیزیں وہ کر کے جاتے ہیں، اور باقی پھر ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں عام، جو 80-85% جو لوگ ہیں، ان میں پھر وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ہے وہ بات تو پیسوں کی ہے، چاہے کسی نے 4 جماعتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں، میں اپنے آس پاس میرا بہت حلقہ ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اسٹرگل کر کے 10-20-30 سالوں میں اپنے آپ کو کوئی نمایاں پوزیشن میں لائے ہیں، بالکل معمولی سی تعلیم، اور کئیوں کی تو ہے ہی نہیں۔ 7-8 جماعت پاس لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب 300 برانچز جو ہیں ان کا وہ کاروبار چلا رہے ہیں، اور کروڑوں روپے وہ تنخواہیں دیتے ہیں لوگوں کو، اور کوئی اتنی تعلیم نہیں، لیکن وہ ہے کہ جو سمجھ اور سمجھ بوجھ کیسے آتی ہے، یہ بھی ایک فن ہے۔ آج چونکہ سیاست پر بات نہیں ہو رہی، لیکن ہو سکتا ہے بیچ میں کہیں میں گھس جاؤں، کیونکہ میں چلتا چلتا ٹریک سے اتر جاتا ہوں اور پھر میں بھاگتا بھاگتا پھر ٹریک پہ چڑھ جاتا ہوں۔ لیکن آج کا جو میرا موضوع وہ یہ ہے کہ جو سمجھ رکھتے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہے، ایک لحاظ سے ان کو بھی ہے، کیونکہ کل تو کوئی نہیں ہوتا نا، مکمل کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ اور جو سمجھدار ہیں وہ چاہے یہ کہتے رہیں کہ جی ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو سب پتہ ہے، اس کے باوجود جو سمجھتے ہیں اور جو سنتے ہیں، کیونکہ رب نے 2 کان دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، تو یہ ڈبل ڈیوٹی ہے ان کی، اور اوپر دماغ ایک رکھ دیا ہے شیلف میں، اس کو جتنا مرضی شیکنگ کریں تب بھی وہ محفوظ ہے، ایک لیکوڈ میں وہ پڑا ہوا ہے، نازک سی چیز ہے سب سے کم وہ خون کھاتی ہے، کیونکہ سب سے اوپر ہے تو ادھر تک تو چڑھتا ہی نہیں ہے نا، اس تک چڑھانے کے لیے آپ کو سجدوں میں جانا پڑتا ہے۔ سجدہ بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے دماغ کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ عاجزی آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے۔ تو جو سمجھدار، اصلی سمجھدار ہے نا، وہ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود سمجھتے رہتے ہیں، کچھ نیا سوچتے رہتے ہیں، کچھ نیا سنتے رہتے ہیں۔ اور مجھ جیسے ناقص بندوں سے بھی بہت سارے لوگوں کے میں نے معاملات زندگی میں ٹھیک کیا ہے، جھگڑے میں نے بہت نمٹائے ہیں۔ یہ جھگڑا نمٹانا بھی جو ہوتا ہے نا، معاملے کو سلجھا دینا بغیر لڑائی کے، یہ بھی ایک بڑی، میرا تو فن ہی ہے، مطلب فن اس لحاظ سے بھی کہ انگلش کا فن بھی کہہ لیں آپ، کہ میں شغل میں جو ہے نا، میں
کر دیتا ہوں، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ پھر بھی وہ نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر پاتے، سلجھانے کے باوجود وہ الجھے ہی رہتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہے جو ناسمجھ ہے یا سمجھنا نہیں چاہتا، تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن بہت کم۔ میرے شاید حلقے میں جن لوگوں کو میں نے کو اپنی ناقص جو میرے تجربے تھے، مجھے شاید اتنی سمجھ نہ ہو لیکن کچھ چیزوں کی سمجھ ہے، تو وہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی، تو ان میں سے چند لوگوں نے، وہ گنتی کے ہیں، انہوں نے اس کو فالو کیا اور سمجھا، اور پھر مجھے کوٹ بھی کیا بعد میں کہ آپ نے سر ہمیں یہ کہا تھا کہ ایسے کر لیں اور ایسے نہ کریں، اور ایسے کیا ہم نے تو ایسے کیا تو ہم بہتر ہو گئے اور ان کی لائنیں سیدھی ہو گئی۔ تو وہ بھی ایک ہے، لیکن زیادہ بڑا طبقہ جو ہے نا وہ اللہ ہی اللہ ہے، مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چھڈو جی تسی کی ساڈے مگر ہی چڑھے رہتے ہو۔ وہ پھر میں مگر چڑھتا ہی نہیں، پھر میں صرف چند ایک کے مگر چڑھتا ہوں جن میں میری بڑے قریبی جو عزیز ہیں، بہت تعلق ہے جن کے ساتھ ایسی محبت ہے یا ایسا ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی بہتری ہو جائے، تو ان کی میں بری بھلی بھی سن کر بھی ان کو میں کبھی کبھی کچھ نہ کچھ سلجھانے کی بات بتا دیتا ہوں، اور وہ اس وقت مانتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہونا چاہیے اور ایسے، لیکن ہم کیا کریں، ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم غریب رہیں گے۔ غریب یہ پیسوں والا نہیں، یہ غریب اصل میں، یہ غریب جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ غریب وہ لوگ ہیں جو بس مسکین بھی میں کہہ لوں، مسکین تو خیر عورتوں کے لوگ ہوتے ہیں، مسکین اور یتیم اور غریب، لیکن میری نظر میں جو غریب اور مسکین ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کو سمجھانے والا بھی کوئی موجود ہو اور وہ سمجھنے کی طاقت بھی رکھتا اور سمجھتا بھی، اور اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کرے۔ سب سے بڑی جو غریبی ہے نا وہ آپ کی صحت کی غریبی ہے، کہ اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، جو اتنا مربوط نظام ہے ہمارے جسم کا کہ جس میں ہر سسٹم، ہر پارٹ کے اندر لاکھوں جرمز ہیں، جو پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، اور اینٹی اور پینٹی شینٹی جو بھی ہے وہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کے پاس بڑا نظام ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا نظام یہ ہے کہ اگر ہم رات 9:30-10 بجے سے یا 11 بجے حد تک سو جاتے ہیں گہری نیند میں، اور 3-4 بجے تک کم از کم سوتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کا دل کر رہا ہے 1-2 گھنٹہ سونے کا تو آپ سو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3-4 بجے تک اگر ہم سوتے رہتے ہیں، اس دوران ہمارے جسم میں موجود 5 لیٹر خون جو ہے، تقریباً 5 لیٹر کہتے ہیں، اب یہ ہم نے تولا تو نہیں ہے، بتاتے ہیں جو انہوں نے نچوڑ کے چیک کیا ہے کہ اس میں پانی کتنا اور اس میں خون کتنا ہے اور باقی چیزوں کا وزن کیا ہے، تو ایک نارمل انسان کے اندر 5 لیٹر جو خون ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے جناب اس وقت ڈیلی کی بنیاد پر، اور جو بھی کٹانو شٹانو ہم نے اس میں ڈالے ہوتے ہیں اور جو فاسد چیزیں ہم نے ڈالی ہوتی ہیں ان کو وہ واش کرتا ہے، اور یہ اتنا ضروری ہے، اب سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ہی ہمارے خون ہی ہمارے اندر گردش کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ہی ہم کھڑے ہیں، لیکن ہم بالکل توجہ نہیں دیتے اس طرف، اور بڑا میں نے ڈرا کر بھی سمجھایا ہے بہت سے لوگوں کو، جن میں خود بھی شامل ہوں، اب تو میں بھی اس طرح کا عمل نہیں کر رہا، لیکن کبھی زندگی ہماری اس طرح ہی صاف ستھری گزری ہے، تقریباً پہلے جو 50 سال زندگی کے ہیں اس میں ہم یہی 9:30 حد 11 بجے تک سو جاتے تھے، لیکن ایک تو یہ موبائل آ گیا جو ہمارا نیا ساتھی ہے، جس کو ہم گالیاں بھی نکال لیں یا وہ ہمیں گالیاں نکال لیں تو ہم ایک دوسرے کا برا نہیں مناتے، تو یہ جو عزیز داری ہماری موبائل کے ساتھ ہوئی ہے نا، اس نے ہمیں بہت برباد کر دیا ہے، بچے کو برباد کر دیا ہے۔ بچوں کو تو زیادہ نیند کی ضرورت ہے اور اچھی اس کو نیند چاہیے تاکہ وہ صبح اسکول اپنے جا کر اپنی کارکردگی صحیح دکھا سکے، لیکن بس کیا کریں، بڑا برا حال ہے اس لحاظ سے، اور یہ میری جو بات سن رہے ہیں شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات اور وہ نہ سمجھ ہوتے ہوئے بھی سمجھدار بن جائے، تو کیا کہنے، میرا کام پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو اور ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں نا وہ آپ کے مالک ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس چیز کے آپ مالک ہیں آپ اپنی مرضی سے اسے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چلے ماں باپ آج کل آپ کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں بھی کرتے کئی ماں باپ، لیکن آپ نے ان کے آگے اف نہیں کرنا۔ یہ اف کا لفظ جو ہے نا یہ کمال کا لفظ ہے جو قرآن میں یا حدیثوں میں یا جہاں بھی کہیں آیا ہے،
کا لفظ کمال کا ہے کہ آپ نے چہرے پر ناگوار تاثر بھی نہیں لانے. تو یہ آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی امیر کر دے گا یہ کام، ماں باپ کی عزت. اور اگر ماں باپ آپ کے مطابق نہیں ہیں تو ان کے آگے خاموشی اور ان سے عفو درگزر کے ساتھ نمٹنا، اور خاص طور پہ جب ان کی عمر 50-60 سال، یعنی کہ وہ ایسی عمر میں آ گئے ہیں جہاں پر ان کے اوپر ضعیفی بھی آ رہی ہے، کمزوریاں بھی آ رہی ہیں، اس وقت حالانکہ آپ ان کا بدلہ تو نہیں اتار سکتے جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا، لیکن پھر بھی آپ ایک اچھا سلوک کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں آپ کا خدا کے ساتھ بہتر سلوک ہو گیا. اسی طرح پھر جو قریبی عزیز ہیں ان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ کی رحم دلی، ہمسایوں کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو آپ کی ایک شخصیت بھی بناتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا ایک مقام بنتا ہے، اور آپ کے رزق کے ذرائع جو ہے نا وہ بھی بڑھتے ہیں. اپنے کمائے میں سے 2-4%، زیادہ نہیں میں کہتا، وہ 2.5% تو زکوٰۃ ہے نا، تو آپ چلیں 2% یا 3% کا رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے سپوز ₹1,00,000 کمایا ہے تو اس میں تو 2-3 ہزار روپیہ آپ کسی کو دے دیں، لازمی طور پر دیں مہینے میں. اسی طرح زیادہ والے جو ہیں وہ زیادہ دیں، لیکن یہ کہ جو کم والے ہیں نا ان کو دینا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو وہیں امتحان زیادہ ہے، یعنی کہ جو 50,000 یا لاکھ کما رہا ہے یا 2 لاکھ کما رہا ہے، وہ اگر 2-4 ہزار روپये نکالتا ہے نا، اس کی بہت بڑی بات ہے اور بہت برکت ہے اس کے اندر. کا خیال ہو گیا، لوگوں کا خیال ہو گیا، ماں باپ کا جو درجہ ہے اس کا خیال ہو گیا، رب کے آگے جو ہے نا آپ نے عاجزی رکھنی ہے، سمجھنا کہ اس کے پاس ہی جانا ہے تو کیا منہ لے کر جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں میں، بچت کو اپنانا ہے. جو آپ نے خرچے کرنے ہیں اپنے زندگی میں، وہ سمجھ لیں کہ اگر آپ سپوز ₹1,00,000 کماتے ہیں یا 2 لاکھ کماتے ہیں، لاکھ کماتے ہیں، چلے اس کا ذرا حساب کرنا آسان ہو جائے گا، اسی حساب سے آپ بڑے میں چلے جائیں. اس میں سے کم از کم 20%، 20,000، میں تو کہتا ہوں 25,000، 20,000 ہی چلے لگا لیں. آج کل مشکل ہے بچت کرنی، حالات بہت خراب ہے. تو اب 20-1,000 جو ہے نا اس کو سمجھے کہ یہ میرے پیسے نہیں ہیں، اور اس کو یہ نہیں کہ مہینے کے بعد ضرورت پڑ گئی تو نکال کے وہ استعمال، ان کو بچائیں، سال 2-3 سال 4 سال بچائیں پہلے، پھر اس کے بعد ان کو انویسٹ کریں. مختلف چیزیں جہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ، یا کچھ چیزیں خرید کر آپ ان کو اسٹاک کر کے آپ بیچ سکتے ہیں، یا کچھ جو بھی آپ چھوٹا موٹا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کر کے آپ اس رقم کو اضافہ کریں، اور اس رقم میں سے استعمال نہ کریں، اس رقم سے صرف اپنا ایسٹ بنائیں. تو وہ بھی ایک عادت آپ کو امیر بننے کی طرف لے جائے گی. اور سستی چیزیں استعمال کریں جب تک آپ اصلی صحیح معنوں میں امیر نہیں ہو جاتے نا. بہت امیر جب ہو جاتے ہیں، جب آپ کا وسیع پیسہ، اس وقت جا کے تو خیر آپ کا دل کرے گا ہی نہیں مہنگی چیزیں خریدنے کا، کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ سمجھدار ترین لوگوں میں شامل ہو گئے ہوں گے. تو اس وقت جا کے آپ بڑی چیزیں خریدیں، لیکن اس وقت تک آپ سادہ رہائش رکھیں، سادہ گھر رکھیں، سادی سستی سستی چیزیں رکھیں، کھانا پینا اپنا سادہ ویسے ہی رکھیں. کھانا بھی سادہ رکھ لیا ہم نے، اب اس طرح یہ کرتے کرتے نا، یہ اس میں بس یہی چیزیں رکھنی ہے، اتنا کوئی لمبا چوڑا بھاگ دوڑ نہیں کرنی. اور کسی ایک کاروبار کو آپ نے اپنانا ہے جو کہ جسے سمجھ لیں کہ جو دنیا میں جو گیپ ہے، جو خالی جگہ اس کو آپ نے بھرنا ہے. بھری ہوئی جگہوں پہ نہیں آپ نے کودنا، جہاں پہ آلریڈی سب لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں. کوشش کریں کوئی ایک نیا کام، نیا سلسلہ، نئی چیز سیکھ کے، اور اس کو مسلسل سیکھتے رہیں، اس میں ہی آپ ترقی کر جائیں گے. آپ 2-4 سالوں میں ہی آپ ایک مقام پیدا کر جائیں گے. یہ تو بہت بڑے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن نارملی بھی چلیں آپ، جو جہاں پر پہلے سے لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں جن کاموں میں، انہی میں بھی آپ چلے جاتے ہیں تو کاروبار ایک پھر بھی بہت بڑی چیز ہے، جس میں درآمد اور برآمد، یعنی کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ جو ہے، اس کے بعد ٹریڈنگ ہے، اس کے بعد سروسز ہیں. آپ کچھ ایسا کچھ سیکھ جاتے ہیں، اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، اور آپ سروسز دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اسپیشلائزڈ کو ہوتے ہیں آپ، پرسن ہوتے ہیں. تب بھی آپ کی یہاں پر بھی معاشی زندگی اور سماجی زندگی بڑی اچھی بن جائے گی. اور ایک چھوٹی سی بات آخر میں کر دوں، آج یہ موضوع بالکل ہی ہلکا پھلکا رکھا ہے میں نے، کیونکہ صبح ایک ولاگ میں نے کیا، تھوڑا سخت کیا ہے، لیکن ان کی طرف بھی چلتے رہیں گے. وہ میرے دوست ہیں جو وجدان کے پلیٹ فارم پہ، جو مصطفیٰ صاحب، وہ فرمائش کرتے ہیں کہ جناب سیاست پہ میری بڑی گہری نظر ہے. میں بمبینو اور عرشی سینما کو بھی جانتا ہوں کراچی میں، اور اس کے جو مالک تھے ان کو بھی بڑی اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد جو لاہور کے جو ہیں جنہیں تخت لاہور والے کہتے ہیں، ان سب کے بھی اوپر کافی نظر ہے. پھر اپنے شہر میں جو ہمارے لیڈرز ہیں، جتنے بھی پیپلز پارٹی کے، تحریک انصاف کے، اور مسلم لیگ کے،
سارے ہی ہر قسم کے کاف بھی اور نون بھی اور جو بھی جتنی بھی ہیں، سب کے ساتھ ملاقات بھی ہے اور سب کے ساتھ بات چیت بھی ہے اور سب کے اوپر گہری نگاہ بھی ہے، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا اس موضوع کے اوپر اتنا کھل کے بولنے کا۔ میں ایم کیو ایم کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، کیونکہ میرا حیدرآباد سندھ میں بھی مہاجروں میں اور سندھیوں میں وقت گزرا ہے، تو میں اس طرف بھی بڑی گہری نگاہ رکھتا ہوں، اور فرنٹیئر کو بھی میں دیکھا ہوا میں نے، اور گلگت بلتستان اور ادھر کشمیر وغیرہ میں رہ کر آیا ہوں، اور وہ کلچر بھی میں، تو بہت باتیں سینوں میں ہیں، لیکن ان کو ہلکے پھلکے انداز میں کوشش کریں گے ہم کرتے رہیں آپ سے، اور جب تک زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، یہ ٹائم جو دینا ہوتا ہے نا، یہ بڑی بلا چیز ہے۔ ویسے آدمی بیکار بیٹھا رہے نا 2-3 گھنٹے، تو وہ اس کو نہیں چپتے، لیکن کسی کام میں لگ کے جب وہ، اور خاص طور پہ وہ کام جس میں سے اس کو کوئی ذاتی طور پر کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اپنی تسکین ہے میری، کہ میری ذاتی تسکین ہو جاتی ہے کہ میں کچھ بات آپ سے کرتا ہوں، تو وہ ہے۔ تو آخری بات جو یہ کر رہا ہوں، جو میں بھی اس وقت کر رہا ہوں، کہ آپ مسکرائیں ضرور، اور جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ کہکا لگا کر بھی ہنسیں، اور بھرپور ہنسیں، اور کوئی لطیفے اور یہ اس طرح کی ہلکی پھلکی جگت بازی بھی ضرور کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سنائیں ایسی بات، اور کسی سے سنیں اور اس پر ہنسیں، ہنسنے سے جو ہے نا یہ سارا جسم جو ہے نا یہ دوبارہ سے جو کہتے ہیں کہ جاگ جاتا ہے، اور یہ اس میں ہر ایک حصے میں جو ہے وہ توانائی اور طاقت جو ہے کہ نئے انداز سے شامل ہوتی ہے۔ اب یہ میرا خیال ٹائم تقریباً پورا ہو چلا ہے جتنی ہم بات کرتے ہیں، تو اسی موضوع پہ اور بہت، اس موضوع پر اور بھی بہت بات ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، میں گھنٹوں کر سکتا ہوں، کیونکہ بہت میرے دماغ میں باتیں پڑی ہیں، لیکن احاطہ کرنا پڑتا ہے اس 15-20 منٹ کے ولاگ کے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ بس آخری بات میں آپ کو کر کے یہ اس کو ختم کرتے ہیں بات کو یہاں پر، پھر انشاءاللہ اس موضوع پر دوبارہ بھی بات ہوگی، کہ میں کہتا ہوں کہ آپ دعا مانگنے کی بجائے رب سے بس یہی دعا مانگیں، توفیق مانگیں، کہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ آپ بہتر پرفارمنس دے سکیں، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے چلا سکیں۔ سب سے اچھی دعا یہی ہے۔ یہ نہیں مانگنی چاہیے دعا کہ مجھے پیسہ مل جائے، مجھے اولاد مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، میری شادی ہو جائے، میرا فلانا ٹمکانا ہو جائے کام۔ یہ کام ان کاموں کی دعا نہیں ہے۔ دعا صرف یہی مانگے کہ میری صحت ٹھیک رہے، میرا دماغ صحیح کام کرے، میری قابلیت میری بڑھے، اور مجھ میں صلاحیت میری بڑھے، مجھے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق ہو، مجھے معاف کرنے کی توفیق ہو۔ توفیق ہی مانگے بس۔ دعا اور کیا ہے، یہ کوئی دعائیں تو نہیں نا کہ جی فلاں کام میرا کر دے تو میں 2 دیگیں دے دوں گا، فلاں کام کرے تو 3 دیگ بانٹ دوں گا، یہ کوئی اس طرح نہ مانگے۔ اور دعا کبھی بھی کام کرنے سے پہلے نہ مانگے، کام کرنے سے پہلے توفیق مانگیں، اور جب آپ کام کر لیتے ہیں تو پھر برکت کے لیے آپ رب سے رجوع کر سکتے ہیں کہ اس کام میں میرے برکت ڈال دیں، برکت کے لیے دعا مانگیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے، سب سے پہلے اپنا خیال رکھیے، پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ بہت شکریہ آپ کا میری باتیں سننے کا۔ خدا حافظ۔